تو گزشتہ قربانی کے متعلق کہ قربانی کس پر واجب ہے، کس کی طرف سے کرنی ہے، نیت کیا ہے، قربانی کی دعا کیا ہے، یہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ قربانی کے متعلق کچھ اور باتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے سمجھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع، اور قسم ہے شفع کی، والوتر، اور قسم ہے وتر کی یعنی تاب چیز کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ ان چاروں چیزوں کی عظمت اور چاروں چیزوں کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کون سی ہے وہ 4 چیزیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی۔ تو اس سے کون سی فجر مراد ہے؟ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ محرم کے پہلے تاریخ کی فجر مراد ہے، کیونکہ اسی سے اردو سال کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہے۔ تو فجر سے مراد محرم کے پہلے تاریخ کی فجر۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ذی الحجہ کے پہلی تاریخ کی فجر مراد ہے، ذی الحجہ کے پہلے تاریخ کی فجر۔ اگر اتوار کو چاند دکھا تو پیر کی فجر۔ والفجر، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے فجر کی۔ کون سے فجر کی؟ یا تو محرم کے پہلے تاریخ کی فجر مراد ہے، یا پھر ذی الحجہ کے پہلے تاریخ کی فجر مراد ہے۔ اتوار کو اگر چاند نظر آ گیا تو پیر کی پہلی ذی الحجہ ہوگی، اور پیر کی فجر اس سے مراد ہے۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ کون سی ہے وہ 10 راتیں؟ تو بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ رمضان کی شروع کی 10 راتیں مراد ہے، بعض کا کہنا ہے کہ رمضان کی اخیر عشرے کی 10 راتیں مراد ہے، لیکن اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اور 10 راتیں مراد ہیں۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اور 10 راتیں مراد ہیں۔ والشفع، بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ شفع سے مراد مخلوق ہے، اور وتر یعنی بے جوڑ عدد سے مراد اللہ ہے، لیکن اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ شفع سے مراد بقرعید کا دن ہے، اور وتر سے مراد عرفے کا دن۔ اب ہم اس طرح سمجھیں گے، اللہ قسم کھا رہے والفجر، قسم ہے ذی الحجہ کے پہلے دن کے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں اور 10 راتوں کی، والشفع، اور قسم ہے بقرعید کے دن کی، والوتر، اور قسم ہے عرفے کی۔ تو اگر اتوار کو چاند نظر آ گیا تو اس کے پیر سے لے کر بدھ تک یعنی عید کے دن تک جو 10 دن ہیں، یہ بہت مبارک ایام ہیں، یہ بہت محبوب ایام ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت من السنہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے منت مان لی، اگر کسی آدمی نے منت مان لی کہ میرا یہ کام ہو گیا، تو پورے ہفتے میں جو سب سے اچھا دن ہے میں اس کا روزہ رکھوں گا۔ اگر کسی نے منت مانی کہ میرا کام ہو گیا تو ہفتے کے 7 دنوں میں جو سب سے اچھا دن ہے میں اس کا روزہ رکھوں گا۔ اب اگر اس کا وہ کام ہو گیا تو کون سے دن روزہ رکھے؟ تو اس کو چاہیے کہ وہ جمعہ کا روزہ رکھے،
کیونکہ ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے۔ آگے لکھتے ہیں اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میرا کھلا کام ہو گیا تو پورے سال میں جو سب سے اچھا دن ہے میں اس کا روزہ رکھوں گا۔ پورے سال میں، ہفتے میں نہیں، مہینے میں نہیں، پورے سال میں جو سب سے اچھا دن ہے میں اس کا روزہ رکھوں گا۔ اگر اس کا وہ کام ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ عرفے کا روزہ رکھے، کیونکہ پورے سال میں سب سے اچھا اور سب سے افضل دن اگر کوئی ہے تو عرفے کا دن ہے۔ اور اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میرا کام ہو گیا تو پورے سال کے سب سے اچھے دن، اچھا دن نہیں، سب سے اچھے دن میں ان میں روزہ رکھوں گا۔ اور اگر اس کا وہ کام ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کے 9 روزے رکھے، کیونکہ پورے سال میں سب سے اچھے اور سب سے افضل اگر کوئی دن ہے تو وہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن، کیونکہ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے 10ویں دن۔ تو شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن، اور سال کے سارے دنوں میں سب سے اچھا اور سب سے افضل عرفے کا دن، 9ویں ذی الحجہ یعنی عید سے 1 دن پہلے کا دن، اور سال کے سارے دنوں میں سب سے اچھے اور سب سے افضل ایام، سب سے اچھے اور سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ ہفتے کا سب سے اچھا دن جمعہ کا دن، سال کا سب سے اچھا دن عرفے کا دن، اور سال کے سب سے اچھے دن عرفے کے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ ہفتے کا سب سے اچھا سب سے افضل دن جمعہ کا دن، سال کا سب سے اچھا سب سے افضل دن عرفے کا دن، اور سال کے سب سے اچھے اور سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے، فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے رمضان المبارک سے بھی افضل ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے رمضان المبارک سے بھی افضل ہے۔ کیوں ہے اس کو ابھی تھوڑی دیر میں سمجھیں گے ہم۔ اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ 29 ذی قعدہ کو یعنی اتوار کے دن، آج کی 27 تاریخ ہے، سنیچر کی 28، اتوار کی 29، تو 29 ذی قعدہ کو یعنی اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد چاند دیکھنا یہ مستحب اور سنت ہے۔ 29 ذی قعدہ اپنے یہاں پر اتوار کی آئی، تو اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد چاند دیکھنا مسنون اور مستحب ہے۔ اب اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ جب ہم لوگ مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو مغرب کی نماز کے بعد چاند دیکھنے کی نیت سے باہر نکلنا، مغرب کی نماز کے بعد چاند دیکھنے کی نیت سے باہر نکلنا۔ ہم چاند کو دیکھنے کے مکلف ہیں، چاند ہم کو دکھے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا 29 کو چاند نہ ہو، چاند 30 کا ہو، تو چاند 29 کو دیکھنے کا اہتمام کریں،
30 کا حال تو یہ ہے کہ اگر دکھا تو بھی 1 تاریخ رہے گی، نہ دکھا تو بھی آئندہ کل کی 1 تاریخ رہے گی۔ تو آئندہ پرسوں اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد ہم سب ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے سب مغرب کی نماز کے بعد۔ اب اگر چاند نظر آ گیا، ذی الحجہ کا اگر چاند نظر آ گیا تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ سر کے بال نہیں کاٹنا، مونچھ کے بال نہیں کاٹنا، بغل کے بال نہیں صاف کرنا، زیر ناف یعنی بومی کے نیچے کے بالوں کو صاف نہیں کرنا، سر کے بال نہیں، مونچھ کے بال نہیں، بغل کے بال نہیں، اور زیر ناف کے بال نہیں، اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا۔ کب سے؟ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے عید کے دن تک، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے عید کے دن تک سر کے بال نہیں، مونچھ کے بال نہیں، بغل کے بال نہیں، زیر ناف کے بال نہیں۔ ذہن میں یہ بات آ رہی ہے داڑھی کا تو بولے نہیں، بھول گئے کیا؟ داڑھی تو ویسے ہی کاٹنا حرام ہے، داڑھی کاٹنے والا شریعت کی نگاہ میں فاسق ہے، بے دین ہے۔ جو داڑھی کاٹتا یا داڑھی مونڈتا ہے وہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دیتا ہی ہے، وہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ داڑھی کاٹنے والا تو زندیق ہے، بے دین ہے۔ داڑھی کاٹنے والا اگر گواہی دے تو قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس آ کر کے ایسا ہوا تو اس کی بات پر بھروسہ مت کرنا، فتبینوا ذرا تحقیق کر لیں، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات پر عمل کرو، تم اس کی بات کو کان لگا کر دھیان سے سنو تو وہ تم کو نقصان میں ڈال دے گا۔ تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کے دن تک سر کے بال نہیں، مونچھ کے بال نہیں کاٹنا، بغل کے بال نہیں، زیر ناف کے بال نہیں، اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا۔ ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے ابھی اگر 40 دن ہو گئے تو آپ نے تو کہے تھے 40 دن ہونے کیوں دے رہے ہم؟ آج جمعہ کا دن ہے، کل سنیچر ہے، اتوار کا پورا دن ہے، ہمارے پاس مکمل 2.5 دن ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے اور جن سے آپ کی ملاقات ہو ایک سے کہو، دعوت اور تبلیغ اس کا نام نہیں ہے چلو چلے میں 4 مہینے میں۔ اگر ایسا ہے تو ایسی دعوت جہالت کے ساتھ ہے، صرف خروج نہیں ہے ہمارے یہاں پر۔ نظام الدین والے خود کہتے ہیں کہ خروج برائے خروج نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے واسطے نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا دین کو زندگیوں میں لانے کے واسطے ہے۔ تبلیغ سے تبدیلی مراد ہے، تبلیغ سے بدلاؤ مراد ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہمارے اندر بدلاؤ آئے، یہ ہے تبلیغ۔ تو آج کا آدھا دن سنیچر اور اتوار کے مکمل 2 دن، اور راتیں ہمارے پاس میں 2 راتیں، 2.5 دن 2 راتیں ہیں جن کے سر کے بال برابر نہیں، مونچھ کے بال بڑھ گئے، بغل زیر ناف کے بال بڑھ گئے، اور ڈر ہے کہ اگر ان 10 دنوں میں نہیں کاٹے گئے تو 40 دن ہو جائیں گے، تو آج کل پرسوں صاف کر لیں۔ جن سے ملاقات ہو ایک سے کہو کہ بھائی دیکھو آج کا دن، کل کا دن، پرسوں کا 2.5 دن ہے، اگر سر کے بال، مونچھ کے بال، بغل کے بال، زیر ناف کے بال، ناخن وغیرہ کاٹنا ہے، ان 2.5 دنوں میں آپ کاٹ لو، ان 2.5 دنوں میں آپ بغل کے بال صاف کر لو، کیونکہ ذی الحجہ کا اگر چاند نظر آ گیا تو ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے لے کر عید کے دن تک ان چیزوں کو نہ کاٹنا، مستحب ہے۔ پھر ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم نے تو سنے تھے کہ جن کی طرف سے قربانی ہے یہ حکم ان کے لیے ہے، بہت دھیان سے سنیں، جن کی طرف سے قربانی ہے ان کے لیے بھی، اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ عمل مستحب ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے بھی، اور جس پر قربانی واجب نہیں اس کے لیے بھی
ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کے دن تک ان چیزوں کو نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، سب کے لیے مستحب ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جو فضائل بیان کی اور قربانی کرنے پر جو وعدے اور بشارتیں بیان کی، ایک صحابی جذبے میں آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میں مال نہیں ہے، قربانی کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، بس ایک مادہ جانور ہے، وہ مادہ جانور بھی کسی اور کا ہے، اس نے مجھے دودھ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، وہ جانور میرا نہیں ہے، اس جانور کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ مادہ جانور بھی کسی اور کا ہے، اس نے مجھے دودھ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ نہیں، تم ایسا کرو کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کے دن تک سر کے بال، مونچھ کے بال، بغل کے بال، زیر ناف کے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹو، عید کے دن ایسا کر لینا، عید کے دن سر کے بال درست کر لینا، مونچھ کے بال درست کر لینا، بغل زیر ناف کے بال صاف کر لینا، ناخنوں کو برابر کر لینا، تمہارا یہ عمل تمہاری طرف سے مکمل قربانی ہے، تمہارا یہ عمل تمہاری طرف سے مکمل قربانی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس پر قربانی واجب ہے اور جس پر قربانی واجب نہیں، دونوں کے لیے ان چیزوں سے رکنا مستحب ہے۔ تو جن کے سر کے بال بڑھ گئے، مونچھ کے بال بڑھ گئے، بغل وغیرہ کے بال بڑھ گئے، ناخن وغیرہ بڑھ گئے، آج کل پرسوں 3 دن ہے، گھر پہ جا کے ہم ان چیزوں کو درست کر لیں، جتنے ملاقات کے لیے آئے ان سے کہیں درست کرنے کا، یا ہم کسی سے اگر فون پر بات کر رہے ہیں، ہمارے کسی رشتہ دار سے، کسی دوست سے، کسی تعلق رکھنے والے سے، اس سے بھی کہیں، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھے کہ یہ عمل مستحب ہے، اس کو فرض، واجب اور سنت کا درجہ نہیں دینا۔ عمل کریں گے لیکن مستحب سمجھ کر، کوئی آدمی عمل کرے فرض سمجھ کر گناہگار ہوگا، کوئی آدمی عمل کرے واجب سمجھ کر گناہگار ہوگا، تو مستحب چیز پر عمل کرنا ہے مستحب سمجھ کر، فرض اور واجب سمجھ کر نہیں۔ تو 2 کام ہو گئے، ایک تو 29 ذی قعدہ کو ذی الحجہ کے لیے چاند دیکھنا، یعنی اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد چاند دیکھنا۔ نمبر 2، اگر چاند نظر آ گیا تو سر، مونچھ، بغل وغیرہ کے بعد ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا۔ نمبر 3، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تو تیسرا عمل ہے روزہ، غلطی ہو گئی، تیسرا عمل ہے روزے۔ کتنے روزے؟ تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، یہ 9 روزے ہیں، یعنی پیر سے لے کر منگل تک۔ اگر اتوار کا چاند نظر آ گیا تو پہلا روزہ پیر کا رہے گا، پیر سے لے کر آئندہ منگل تک، عید سے 1 دن پہلے، یہ 9 روزے ہیں، جن میں سے شروع کے 8 روزے نفل ہیں، شروع کے 8 روزے مستحب ہیں، اور 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کا روزہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ مسنون اور سنت ہے۔ شروع کے 8 روزے مستحب ہیں، شروع کے 8 روزے نفل ہیں، اور 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کا روزہ یا تو آپ اس کو مسنون کہہ لو یا سنت کہہ لو۔ رکھنے پر ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذی الحجہ کا ایک دن یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ ذی الحجہ کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ذی الحجہ کی ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک شروع کے 8 روزے مستحب ہے، نفل ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ مسنون اور سنت ہے۔ ملے گا کیا؟
تو ایک روایت میں ہے یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ ذی الحجہ کا ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور ایک روایت ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کا ایک دن، ذی الحجہ کا ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کا ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے۔ اب 1000 دنوں کو سمیٹو، آپ دنوں سے ہفتوں میں آؤ، ہفتوں سے مہینوں میں آؤ، اور مہینوں سے سال میں آؤ، تو کتنے ہو گئے؟ وہ ہو گئے تقریباً 3.25 سال، 3.25 سال۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک صرف ایک روزہ رکھا، 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک صرف ایک روزہ رکھا، تو ایک روزے کے بدلے اس کو مسلسل 3.25 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ مسلسل کے معنی درمیان میں کوئی دن ناگا نہیں ہوا۔ ہمارے تو رمضان کی روزے بعض مرتبہ مسلسل نہیں رہتے۔ ذی الحجہ کا ایک روزہ 1000 دنوں کے برابر ہے، یعنی اگر کسی نے ذی الحجہ کا ایک روزہ رکھا تو گویا اس نے مسلسل 3.25 سال روزوں کی حالت میں گزار دی۔ اور عرفہ، اگر کسی نے عرفے کا ایک روزہ رکھا تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عرفے کا ایک دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ عرفے کا ایک دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ اب 10,000 دنوں کو آپ سمیٹو، کتنے ہوں گے؟ تقریباً 27 یا 28 سال ہو جائے گے۔ اگر کسی نے عرفے کا ایک روزہ رکھا، ایک روزہ، تو گویا اس نے 27 یا 28 سال مسلسل روزے کی حالت میں گزار دی۔ 27 یا 28 سال رکھیں گے سب، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم سوچ رہے اب تو کھیتی باڑی کے کام شروع ہو گئے، پھیرنے کے، اور اب پھر دوسرے مسائل اکثر کے تو پھیرنے ہو گئے، تو کیا کرنا بھئی؟ اگر 9 روزے نہیں رکھ سکتے، جتنے رکھنا ہے اتنے رکھو، کوئی ضروری ہے 9 روزے رکھنا؟ 8 رکھ لو، 7 رکھ لو، 5 4 3 2 1، جتنے رکھنا ہے اتنے رکھو۔ لیکن اگر کسی نے یہ ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے 9 تو پہلی بار مسئلہ ہے، میں ایسا کرتا ہوں 3 رکھتا ہوں، اگر آپ 3 روزے رکھنا چاہتے ہیں تو رائے ہے، حکم نہیں۔ اگر 3 روزے رکھنے کا ارادہ ہے تو 7 8 اور 9 کا روزہ رکھو، یعنی اتوار پیر منگل، عید سے ایک دن پہلا، اس سے پہلا، اس سے پہلا، 3 دن۔ اردو کی 7 تاریخ، 8 تاریخ اور 9 تاریخ، اگر 3 رکھنا ہے۔ کسی نے ارادہ کیا کہ نہیں میں تو 2 رکھوں گا، اگر کسی نے 2 رکھنے کا ارادہ کیا تو ان سے گزارش یہ ہے کہ پھر وہ 8 اور 9 کا رکھ لے۔ اور اگر کسی نے نہیں بھائی میں تو ایک ہی رکھوں گا، بس پہلی بار رکھ رہے، ایسا کرتے ایک سے شروع کرتے۔ اگر کوئی صرف ایک روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ان کو رائے یہ دی جائے گی کہ وہ عرفے کا روزہ رکھے، کیونکہ ثواب بہت ہے۔ اب اس میں دوسری سہولت یہ ہے کہ ہمارے جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے، یا ہم نے جو رمضان کے روزے چھوڑ دیے، چھوٹ گئے یا چھوڑ دیے، ان چھوٹے ہوئے یا چھوڑے ہوئے روزوں کی ان دنوں میں قضا کی نیت کر لو۔ رمضان میں چھوٹے ہوئے یا رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کی ان دنوں میں قضا کی نیت کر لو۔ اگر کسی کا رمضان کا ایک روزہ چھوٹا تھا، ان دنوں میں ایک روزہ رکھے اور نیت یہ کرے اے اللہ میرا رمضان میں جو روزہ چھوٹا تھا میں اس کی قضا کرتا ہوں۔ ہمارے گھر کی جو مستورات ہیں شرعی عذر کی وجہ سے، ایام مخصوصہ کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے وہ روزے رکھنا چاہتے ہیں تو بھی نہیں رکھ سکتے، ان کے رمضان میں روزے چھوٹ گئے، ان سے کہو کہ وہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی ان دنوں میں قضا کر دو۔ آپ سوچ رہے ہیں ملے گا کیا؟ 2 نفع ملے گی۔ ایک تو یہ کہ ان کا جو رمضان کا روزہ چھوٹ گیا تھا وہ ایک قرض ہے، ایک بوجھ ہے، وہ
اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے. اگر اس کی قضا کر لیے بوجھ ہلکا ہو گیا, قرضہ اتر گیا, اللہ کی ناراضگی سے بچ گئے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے رکھا تو ہے قضا روزہ رکھے ہم نے رمضان کا, اس کے باوجود ان دنوں میں روزہ رکھنے کے جو وعدے ابھی آپ کو سنائے گئے, اللہ کی ذات سے امید ہے وہ سب وعدے اسی طریقے سے اس کے حق میں قبول ہو جائے گے. تو اگر رمضان کے روزے چھوٹ گئے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں. یہ تو ہوا ثواب کیا ملے گا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو گناہ معاف ہوگے نہیں ہوگے, معاف ہوگے تو کتنے ہوگے. تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 7 ذی الحجہ تک, 1 ذی الحجہ سے لے کر 7 ذی الحجہ تک ایک روزے کے بدلے ایک مہینے کے گناہ معاف ہوگے. اوپر جو بتلایا گیا ثواب کہ ایک روزہ رکھے تو 3.25 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو اگر کسی نے 1 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو 3.25 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اور 1 مہینے کے گناہ معاف ہوں گے. اگر کسی نے دوسری کا روزہ رکھا, دوسری ذی الحجہ کا, تو پھر 3.25 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اور 1 مہینے کے گناہ معاف ہوں گے. تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 7 ذی الحجہ تک ایک روزے کے بدلے 3.25 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اور 1 مہینے کے گناہ معاف ہوں گے. ایک ذی الحجہ سے 7 ذی الحجہ تک. 8ویں ذی الحجہ, آپ سوچ رہے ہیں ذی الحجہ کیا ہے؟ اردو تاریخ. اگر کوئی 8ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے, ایک روزہ, تو 8ویں ذی الحجہ کے ایک روزے کے بدلے 3.25 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اور 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 1 ذی الحجہ سے 7 ذی الحجہ تک ایک روزے کے بدلے 3.25 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اور 1 مہینے کے گناہ معاف ہوں گے. اور 8ویں ذی الحجہ کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو 8ویں ذی الحجہ کے ایک روزے کے بدلے 3.25 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اور 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے. اور اگر کسی نے عرفے کا روزہ رکھ لیا 9ویں ذی الحجہ کا, تو کیا ملے گا؟ اتنا ملے گا کہ سمیٹنا چاہے گے تو سمیٹ نہیں سکے. اگر کوئی عرفے کا صرف ایک روزہ رکھتا ہے تو 27 یا 28 سال مسلسل روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اور 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 1 سال گزشتہ, 1 سال آئندہ. یہ تو دن راتوں کا کیا حال ہے اس کی, جو 10 راتیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ, کہ ذی الحجہ کی ہر رات شب قدر کے برابر. ذی الحجہ کی ہر رات شب قدر کے برابر. اگر اتوار کو چاند نظر آ گیا, اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2-4 رکعت پڑھ لی ہے, اتوار کے دن اگر چاند نظر آ گیا تو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ذی الحجہ کی نیت سے آپ قرآن لے کر بیٹھ گئے, دعا کرنے بیٹھ گئے, اللہ کے راستے میں نکل گئے, کچھ سیکھ لیے, کچھ سکھا دیے, کسی کو بھلی بات بتا دیے, کسی کو برائی سے روک دیے ذی الحجہ کی نیت سے, تو کیا ملے گا؟ اگر کسی نے ذی الحجہ کی ہر رات میں عبادت کی تو گویا اس نے 80 سال سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزار دیا. 80 سال. ہم میں سے اکثر تو 80 تک پہنچنے والے نہیں ہیں, اور جو 80 تک پہنچ رہے وہ کتنی مصیبتوں سے پہنچ رہے ہم کو معلوم ہے. گھر میں کیا حال ہے ان کا, باہر کیا حال ہے. تو ذی الحجہ کی ہر رات شب قدر کے برابر. اور شب قدر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل. اور 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 80 سال سے زیادہ. تو اگر اتوار کو چاند نظر آ گیا, چاند نظر آنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ ذی الحجہ کی نیت سے عبادت کرو کہ یہ مبارک راتیں ہیں, مبارک راتیں, اس لیے میں عبادت کر رہا ہوں. تھوڑی دیر عبادت کیے, گویا آپ نے 80 سال سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزار دیا. دوسری صورت
ہمیشہ طے کرے کہ عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھے گی اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے گی، لیکن خصوصاً یہ جو 10 دن ہے، اگر اتوار کو چاند نظر آ گیا تو اتوار کی عشاء سے لے کر عید کے دن کی عشاء تک، اگر اتوار کو چاند نظر آ گیا تو اتوار کی عشاء سے عید کے دن کی عشاء تک ہر عشاء اور فجر جماعت سے پڑھے گی انشاءاللہ۔ ملے گا کیا؟ منتخب میں بھی آپ نے ایک روایت پڑھے سنے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ پوری رات عبادت میں؟ پوری رات تو صرف حدیث کے روح سے، حقیقت یہ ہے کہ اگر ان 10 دنوں میں ہم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، تو ہم نے پوری رات عبادت میں نہیں گزاری، گویا ہم نے 80 سال سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزار دیا ایک ایک رات کے بدلے۔ تو دن بھی بڑے عجیب ہے، راتیں بھی بڑی عجیب ہے۔ اسی لیے شروع میں ایک بات بتلائی گئی تھی کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے رمضان المبارک سے بھی بڑے، تو طے کریں گے انشاءاللہ، روزوں کا بھی اہتمام کریں گے، راتوں کو بھی قیمتی بنائیں گے۔ پھر آخر میں یہ بات ہے کہ جن کے سر کے بال بڑھ گئے، مونچھ کے بال بڑھ گئے، بغیر وغیرہ کے بال بڑھ گئے، ناخن وغیرہ، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مایوب سمجھتے ہیں، ارے انہوں نے تو آج جمعہ میں ایسا بولے کہ بومی کے نیچے کے بال کاٹنا، عجیب ہی بات ہے یہ تو بھائیو بزرگوں دوستوں، جو بات ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیان کرتے تھے۔ اس لیے اگر اعتراض کرنا ہے تو وہاں جا کر اعتراض کرو، پھر یہ نہیں بولنا نہیں وہ بہت ہی چبرا ہے، وہ اس کو چبرے پنا نہیں بولتے، یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ممبر پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو یہ احکامات سنایا کرتے تھے۔ تو اگر کسی کے سر کے بال، مونچھ کے بال، بغل کے بال، زیر ناف یعنی بومی کے نیچے کے بال، ناخن وغیرہ بڑھ گئے، آج کا آدھا دن ہے، پوری رات ہے، کل کا پورا دن ہے، پوری رات ہے، اور پرسوں یعنی اتوار کا پورا دن رہے گا ہمارے پاس، اگر چاند نظر آ گیا تو پھر مکروہ ہے۔ جن پر قربانی واجب ہے ان کی طرف سے بھی، اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ عمل مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو